بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے یہ سبق تشکیل پاکستان جو کہ ایک مضمون ہے، تاریخی سبق ہے، یعنی کہ 1707 سے لے کر 1947 تک۔ یہ قریباً اس میں مسلمانوں کی 250 سالہ تاریخ کا اجمالی جائزہ لیا گیا ہے، اور پڑھنا ہے ہم نے سبق یہ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو، یہاں سے سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو، یہاں سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اور یہ اقتباس تشریح کے لیے اہم ہے، یہ فی الحال پڑھتے ہیں جہاں تک یہ ہوگا اہم، وہاں آپ نے نشان لگا لینا ہے۔ فی الحال اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو، یعنی کہ قدامت پسند رسم و رواج سے چمٹے ہوئے، رسم و رواج والے مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا، اور ہزار دقتوں سے، تکالیف سے، مشکلات سے ان کو، یعنی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو، نئے علوم کے حصول، یعنی کہ انگریزی اور سائنس کی تعلیم حاصل کرنے، اور نئی حکومت، برطانوی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا، یعنی کہ قائل کیا اپنی مذہبی تصانیف۔ سر سید کی دو مذہبی تصانیف ہیں، ایک تو ہے تبین الکلام اور دوسری ہے تفسیر قرآن، یعنی کہ تبین الکلام اور تفسیر القرآن، تفسیر قرآن بلکہ، جس میں سر سید احمد خان نے قرآن مجید کے 15 پہلے پاروں کی تفسیر لکھی ہے، وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے، اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجراء سے، یعنی کہ جاری کرنے سے، آغاز سے انہوں نے ثابت کیا، سر سید نے، کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ان کی تعلیمی مسعی کوششیں 1877 میں تکمیل کو پہنچی، جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک، یعنی کہ 30 سال تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز رہا۔ بڑا اہم ایم سی کیوز ہے، تو یہاں تک یہ اقتباس تشریح کے لیے اہم ہے، اور بورڈز کے پیپر میں کئی بار آیا ہے، یعنی کہ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو یہاں سے لے کر کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز رہا۔ یہاں تک یہ اقتباس جو ہے تشریح کے لیے بہت اہم ہے۔ تو وضاحت طلب نثر پارے میں ہم نے دیکھا کہ فاضل مصنف نے سر سید احمد خان کی بصیرت اور دور اندیشی کو موضوع تحریر بنایا ہے، کہ سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اسلامیان ہند کی
اصلاح اور فلاح و بہبود کے لیے ایک علمی و ادبی تحریک کا آغاز کیا، جسے عرف عام میں علی گڑھ تحریک کہا گیا، اور سر سید احمد خان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلامیان ہند کو اس تحریک کے ذریعے سے نئے زمانے کی ضروریات اور نئے زمانے کے تقاضوں سے آگاہ کیا جائے، روشناس کرایا جائے، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اسلامیان ہند، مسلمانان ہند انگریزوں کی حکومت یعنی کہ برطانوی حکومت اور انگریزوں کے علوم، سائنس اور انگریزی سے متنفر ہو چکے تھے، نفرت کرتے تھے، کیونکہ اسلامیان ہند یہ جانتے تھے یا اسلامیان ہند نے یہ تصور کر لیا تھا کہ 1857 میں ہونے والی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کر لیا ہے اور انہوں نے مسلمانوں کو بے حد ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، حالانکہ یہ دیار غیر کے لوگ تھے، انگریز دیار غیر کے لوگ تھے، یہاں تجارت کے بہانے آئے تھے اور برصغیر کا کمزور سیاسی نظام دیکھا، امور سلطنت میں مداخلت کی، آہستہ آہستہ تخت و تاج پر قابض ہو گئے۔ اب مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، انگریزوں کی حکومت سے بھی اور انگریزوں کے نظام تعلیم سے بھی، اس لیے انگریزوں کو ہمیشہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو سر سید احمد خان کیونکہ حالات و واقعات کی ناسکی کو سمجھتے تھے، اور سر سید احمد خان اسلامیان ہند کو، مسلمانان ہند کو زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کا درس دیتے رہے، کہتے رہے کہ یہ وقت مزاحمت کا وقت نہیں ہے، یہ وقت انگریزوں کے خلاف برسر پیکار ہونے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت صرف وقت سے فائدہ اٹھانے کا ہی وقت ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کوئی ایسا لاہ عمل اختیار کیا جائے، کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے تاکہ مسلمانوں پر انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بھی بند ہو جائے اور مسلمان جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں، یعنی کہ مزید جو ہے انگریز مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ ڈھائیں، مزید مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنائیں۔ اس لیے سر سید احمد خان نے اپنی مذہبی تصانیف، جس کا میں نے بتایا کہ تبین الکلام، اور اس کے علاوہ ایک دوسری تفسیر قرآن جس میں قرآن مجید کے پہلے 15 پاروں کی سر سید احمد خان نے وضاحت کی، اس کے بعد انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق تحریر کیا، اور اس میں بھی سر سید احمد خان نے ملت اسلامیہ کو پرعزم کرنے کی کوشش کی اور ملت اسلامیہ کو باور کرایا، بتایا کہ اسلام جو ہے، اسلام خود جو ہے ایک جدید مذہب ہے، اسلام میں جدت ہے، اسلام میں قدامت پسندی قطعی طور پر نہیں ہے، لہٰذا مسلمانوں کو روایات، رسم و رواج ترک کر دینے چاہیے اور نئے زمانے کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا چاہیے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ساتھ یہ بھی باور کرایا کہ دین اسلام جو ہے، دین اسلام ہی سے ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے، دین اسلام کی ہی ہم نے پیروی کرنی ہے، لیکن ہم نے زمانے کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جدید علوم کی تعلیم حاصل کرنی ہے، ہم نے جدت کی طرف آنا ہے، یعنی کہ رسم و رواج کو پسند کرنے کی بجائے ہمیں جدید تعلیم کی اہمیت جو ہے اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اور سر سید نے تو بڑے ہی واضح الفاظ میں ملت اسلامیہ کو کہہ دیا تھا کہ انگریزی تعلیم کے حصول کے بغیر ہم دیگر اقوام کی برابری نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مغربی علوم سے بہرہ ہوں، مغربی علوم ہم حاصل کریں۔ تو اس کے لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی کہا کہ نئی حکومت یعنی کہ برطانوی حکومت جو ہے اس سے بھی تعاون کیا جائے، اسے بھی تسلیم کیا جائے، کیونکہ حالات کا تقاضا ایسا ہے اور اسی میں ملت اسلامیہ کی نجات ہے۔ تو لہٰذا سر سید احمد خان نے دو اپنی مذہبی تصانیف تبین الکلام، تفسیر قرآن، تہذیب الاخلاق، اس کے بعد سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے وہ بھی جاری کیا اور بتایا کہ اسلامیان ہند نے یعنی کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کیوں کی ہے، غدر کے اسباب اس کتاب میں انہوں نے تحریر کیے ہیں۔ یعنی کہ سر سید احمد خان کا مقصد یہ تھا کہ ملی، اخلاقی، معاشرتی اور اصلاحی مضامین تحریر کیے جائیں، اور مسلمانوں کے دل میں جو انگریزوں کے خلاف نفرت پیدا کی گئی ہے یا نفرت موجود ہے اس کو کم از کم تھوڑا سا دور کیا جائے، یعنی کہ مفاہمت کی فضا جو ہے برقرار کی جائے، افہام و تفہیم سے کام لیا جائے، حالات کی ناسکی دیکھی جائے، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ مزید نقصان سے بچ جائے۔ تو اس حوالے سے سر سید احمد خان نے بہت کوشش کی، اقدامات اٹھائے، مذہبی تصانیف انہوں نے ایک تبین الکلام، دوسری تفسیر قرآن تحریر کی، اور اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ اسلام ایک دائمی اور مستقل مذہب ہے۔ اسلام کی تعلیمات انسانی عقل کے اصولوں کے عین مطابق ہیں، اور قرآن و حدیث کے تمام احکامات جو ہیں وہ انسانی عقل کے معیارات پر پورے اترتے ہیں۔ یعنی کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی نظریاتی اصلاح کی، مسلمانوں کو سر سید احمد خان نے اپنے خیالات بدلنے پر آمادہ کیا، اور ساتھ ہی سر سید احمد خان نے 1875 میں جو اینگلو اورینٹل اسکول کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، ایک اسکول قائم کیا، تو وہ 18 جنوری بلکہ 1877 کو وہ جو ہے کامیاب ہوا، اور علی گڑھ کالج یعنی کہ وہ اسکول جو 2 سال پہلے جو اسکول بنا 1875 میں جو اسکول بنا، 2 سال کے بعد وہ کالج بنا، یعنی کہ محمدن اینگلو اورینٹل اسکول جو ہے یہ 18 جنوری 1877 کو اسے کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ یعنی کہ سر سید احمد خان کی یہ کوششیں 18 جنوری 1877 کو کالج کی صورت میں کامیاب ہوئیں، یعنی کہ علی گڑھ کالج کا افتتاح جو ہے وہ 1870 میں کر دیا گیا، اور یہ کالج جو ہے کم و بیش 30 سال تک اسلامیان ہند کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرتا رہا۔ تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے ملت اسلامیہ کی اصلاح کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے، اور علی گڑھ تحریک کو مزید فروغ دینے کے لیے انہوں نے مختلف کتابیں تحریر کی، اور ساتھ ہی محمدن اینگلو اورینٹل اسکول کی بنیاد رکھی تاکہ اسلامیان ہند کو جدید تعلیم سے زیور آراستہ کیا جائے، اور مسلمان جو ہیں وہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ آگے اقتباس دیکھتے ہیں، یہ رہ گیا آگے، عام یہاں تک تھا۔ 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا۔ سید احمد خان 1884 میں پنجاب یعنی کہ لاہور آئے، جہاں زندہ دلانے پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت یعنی کہ تسکین میسر آئی۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر، اعلان پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے، کیونکہ ادھر جو ہے پنجاب میں، لاہور میں قیادت کا فقدان تھا،
مسلمانوں کو کوئی قائد بھی میسر نہیں آ رہا تھا۔ جب 1884 میں سر سید احمد خان لاہور تشریف لائے تو اسلامیان ہند نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمیں کوئی رہبر، کوئی رہنما میسر آیا ہے، لہذا مسلمانوں نے سر سید احمد خان کی آواز پر لبیک کہا، جس کے لیے یہاں جملہ استعمال کیا مصنف نے کہ سر سید کی منادی پر مسلمان اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ ایک طرف وہ یعنی کہ سر سید علی گڑھ سے وابستہ تھے اور دوسری طرف انہوں نے لاہور میں یعنی کہ لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا شاندار ادارہ 1884 میں قائم کیا۔ سر سید نے 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہوتے تھے اور ایک نئی زندگی کا باعث بنتے تھے۔ 1867 میں 67 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے، ختم کر کے، ترک کر کے ملک میں بھاشا زبان یعنی کہ ہندی زبان رائج کی جائے۔ سر سید کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے، مشکل ہے، اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، یعنی کہ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں یعنی کہ انڈین نیشنل کانگریس میں شرکت کرنے سے روکا، کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ یعنی کہ سر سید احمد خان نے انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شمولیت سے اس لیے روکا کیونکہ اس سے مسلم تشخص کو مسخ ہونے کا خطرہ تھا، یعنی کہ مسلمانوں کی جو پہچان تھی وہ ختم ہو جاتی، اس لیے سر سید احمد خان نے منع کیا اسلامیان ہند کو کہ آپ کانگریس کا حصہ نہ بنیں۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں نہیں ہے، یہ امر قابل غور ہے، یہ بات، یہ کام بڑا ہی غور طلب ہے۔ سر سید کے پیش نظر، سر سید کے سامنے انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی، یعنی کہ کانگریس میں شامل ہونا یا نہ ہونا، اس میں بلکہ نہ ہونا اس میں کوئی انگریزوں کی خوشنودی نہیں تھی، بلکہ اپنی قوم کی، مسلمانوں کی ترقی تھی۔ بظاہر تو ہندوؤں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہندوستانیوں کی جماعت ہے، لیکن بعد میں یہ واضح ہو گیا کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ صرف ہندوؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے اور مسلم تشخص کو بری طرح مسخ کر رہی ہے، نقصان پہنچا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے، سر سید، جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر 1857 کی جنگ آزادی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو سیاسی کونسلوں میں شامل نہیں کیا گیا۔ پھر 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے مسلسل تقریریں کی، اور 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے یعنی کہ گہری نیند سے جاگ چکی تھی۔ سید کے بعد ان کے رفقا نے یعنی کہ سر سید احمد خان کی وفات کے بعد سر سید احمد خان کے جو مخلص دوست تھے، جو قریبی دوست تھے، جو احباب تھے، انہوں نے سر سید احمد خان کے اس اصلاحی کام کو شاندار طریقے سے جاری و ساری رکھا۔ محسن الملک
یعنی کہ نواب محسن الملک سید مہدی علی ان کا نام تھا، اور یہ سر سید کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، یعنی کہ علی گڑھ تحریک کو فروغ دینے والے محسن الملک ہی ہیں۔ وقار الملک، ان کا نام مولوی مشتاق حسین تھا، انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی، یہ بھی سر سید کے قریبی دوست تھے۔ مولانا الطاف حسین حالی، مولوی نذیر احمد یا ڈیپٹی نذیر احمد، منشی ذکا اللہ، علامہ شبلی نعمانی وغیرہ نے یعنی کہ ان احباب کے نام انہوں نے یہاں تحریر کیے ہیں۔ انہوں نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دی۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ محسن الملک نے خصوصاً علی گڑھ تحریک کے تحت علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک یعنی کہ مولوی مشتاق حسین نے ایک سیاسی جماعت یعنی کہ مسلم لیگ کی تشکیل میں معاون ثابت ہوئے، مدد کی۔ حالی کے مسدس نے یعنی کہ مسدس حالی، مولانا حالی کی طویل ترین نظم ہے یعنی کہ مسدس حالی۔ ویسے تو اس نظم کا حقیقی عنوان مد و جزر اسلام ہے، اور یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی نے 1879 میں تحریر حالی کی مسدس نے یعنی کہ مسدس حالی، میں بتا رہا تھا کہ مسدس حالی اپنا مولانا الطاف حسین حالی نے سید احمد خان کے کہنے پر 1879 میں تحریر کی۔ اس نظم کا حقیقی عنوان مد و جزر اسلام ہے، اور یہ نظم 456 بند پر مشتمل ہے۔ اردو ادب کی طویل ترین نظم ہونے کا اعزاز حاصل ہے مسدس حالی یعنی مد و جزر اسلام نظم کو۔ تو جو ہی مولانا حالی نے یہ نظم تحریر کی، آج کل تو یہ کتاب کی شکل میں موجود ہے، مسلمانوں ہندوستانی اسلامیان ہند کی زندگی میں انقلاب آ گیا، یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے عروج و زوال سے اچھی طرح آشنا ہوئے۔ شبلی نے یعنی کہ علامہ شبلی نعمانی کا محبوب ترین مشغلہ تاریخ تھا، انہوں نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں سوانح حیات تحریر کر کے انہوں نے ملت اسلامیہ کو اپنی گزشتہ سابقہ عظمت دکھائی اور ان کے دلوں کو، مسلمانوں کے دلوں کو گرمایا۔ اس کے بعد پروفیسر امیر علی کا ذکر آیا، علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی، انہوں نے انگریزی کے پروفیسر تھے، تو انہوں نے انگریزی تصانیف سے یعنی کہ اپنی انگریزی تحریروں سے مغربی حلقوں میں اہل مغرب کو اسلام کی وقعت، اسلام کی اہمیت، اسلام کی حیثیت سے روشناس کرایا۔ یعنی کہ سر سید احمد خان کے بعد ان دوستوں نے جن کا ذکر ہوا ہے، سر سید احمد خان کے پیغام کو آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کی۔